اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا ماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعط موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدنا الممجد بشیر المسدد نذیر المؤید المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات پڑھ دیں ہم قرآن کریم کے یہ الفاظ جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ کو دیتا ہے۔ یہ جو ولایت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس میں واضح طور سے پروردگار عالم اپنی ولایت کی بات، رسول کی ولایت کی بات اور ان کی ولایت کی بات کہ جو نماز بھی قائم کرے اور زکوٰۃ بھی دے، یہ بات واضح طور پہ ہے۔ مسلسل انہی الفاظ کے ذریعے سے ولایت کے اوپر بات کی جا رہی ہے اور ولایت کو سمجھانے کی، بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ولایت اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر یہ یاد رکھیے ہم دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اب میں آج اپنے گفتگو کا جو آغاز کر رہا ہوں وہ انہی 3 جملوں سے جو ماضی میں کبھی آپ نے سنے ہوں گے کہ دیکھیے قرآن کریم میں اگر آپ جائیے اور جانے کے بعد غور فرمائیے تو ایک لفظ ہے قرآن میں مسلمان اور ایک لفظ ہے مومن۔ جب بھی جنت دینے کی بات کی گئی، جنت کی بات کی گئی، تو کبھی مسلمان کو جنت کی بات نہیں کی گئی کہ مسلمان جنت میں جائے گا، مسلمان جنت میں جائے گا کہیں نہیں کہا گیا۔ مومن متقی، جو مومن ہے متقی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، دائرہ اسلام میں آیا، اس کو جنت کیوں نہیں ملے گی؟ بھی جب اسلام کو قبول کر لیا تو پروردگار جنت دے دے، لیکن پروردگار نے جنت نہیں دی، کیوں؟ اب اس کی بات دیکھیے، ایسا ہے معصوم کے الفاظ سے آپ کو سمجھائیں اس بات کو۔ معصوم سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ اب اس کو جو معصوم نے سمجھایا وہ میں اپنے الفاظ میں، ایک شخص ہے مکے گیا
چلا آیا. ٹھیک ہے, بہت توجہ کیجیے گا. دیکھیے, مکے گیا واپس آ گیا. ایک شخص ہے جو کعبے تک گیا اور واپس آ گیا. کعبے گیا اور وہاں سے واپس آیا. اب جو کعبہ گیا, جس نے طواف کیا, اب اس کو یہ ضرورت نہیں ہے کہنے کی کہ ہم مکے بھی گئے تھے. جو کعبے تک گیا, اس کا مطلب کنفرم ہے, شیور ہے کہ یہ مکے بھی گیا. لیکن جس نے کہا میں مکے گیا, اس کے لیے شیور نہیں ہے کہ یہ کعبے تک بھی گیا. بھئی اس نے کہا میں مکے گیا, تو ٹھیک ہے, آپ مکے گئے ہوں گے, کاروبار کے لیے گئے ہوں گے, آپ نے نہ طواف کیا ہوگا نہ زیارت کی ہوگی. کچھ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ کچھ بات ذہنوں سے قریب ہوئی آپ کے؟ کہ جو کعبے تک جائے وہ ہے مومن, جو مکے سے لوٹ آئے کعبے تک نہ جائے وہ ہے مسلمان. اب آپ کی آسانی کے لیے ہلکا جملہ کر دوں, آسان جملہ کر دوں کہ جو زبان سے کہے لا الہ الا اللہ وہ ہے مسلمان. جو زبان سے کہے لا الہ الا اللہ مسلمان, تو پروردگار اس کو جنت دے دے. کہا ابھی نہیں جنت دوں گا, ابھی پرابلم ہے کہ پتہ نہیں یہ کلمہ زبان کے بعد حلق سے اترے یا حلق میں پھنسے. بھائی ابھی تو کنفیوز ہے نا معاملہ, کہ پتہ نہیں یہ کلمہ جو زبان سے پڑھا گیا ہے یہ حلق سے اترے یا حلق میں پھنسے. اگر اتر گیا تو میں نے کیا پرسوں کہا تھا, لما يدخل الایمان فی قلوبکم, اگر اتر گیا تو دل تک پہنچ گیا, اور اگر پھنس گیا حلق میں پھنس گیا تو کیا ہوا؟ اب جملہ کہہ دیتا ہوں, مکمل کیے دیتا ہوں. کیوں نہیں کہا کہ مسلمان جنت میں جائے گا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر سب کو جنت مل جاتی تو منافق بھی جنت لے لیتا. لہذا لازم تھا کہ جب تک کلمہ پڑھنے کے بعد دل تک نہ اتر جائے, مومن نہ بن جائے, جنت نہ ملے گی. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. کلمہ دل تک جانا چاہیے. اور کیا آپ نے, اور دیکھیے میں نے کہا تھا اس دن آپ سے نا, کیا کہا تھا میں نے, کہ دل سے سوال ہوگا, آنکھوں سے سوال ہوگا اور کانوں سے سوال ہوگا. سورہ نحل کی آیت تھی نا. اب آج ایک آیت اور آپ کو دے رہے ہیں. قرآن مجید کا 17 نمبر سورہ بنی اسرائیل. قرآن مجید کا 17 نمبر سورہ بنی اسرائیل. جا کر دیکھیے گا, اطمینان سے دیکھیے گا. آیت کا نشان ہے 36 اس میں کیا ہے؟ ان السمع. اب پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ کان, والبصر آنکھ, والفؤاد دل. کیا ہوگا ان سے؟ آنکھ, کان اور دل سے سوال کیا جائے گا. آیت ختم ہوگی. کان مسئولہ, سوال ختم, بات ختم ہوگی. آنکھ سے سوال ہوگا, کان سے سوال ہوگا اور دل سے سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ اب اتنا تو آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے بغیر آیت کے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اب ہر چیز جو ہے وہ ڈیٹیل میں کہی جائے, حالانکہ میں آیت پیش کروں گا, آپ کو آیت بتاؤں گا آپ کو. سوال کہے کا ہوگا؟ میں نے اس دن کیا کہا تھا؟ 3 چیزیں دی گئیں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اب جب وہاں دی گئی شکر گزار بن جاؤ, یعنی نعمت ولایت لے کے شکر گزار بن جاؤ. اب سوال بھی انہی سے ہوگا, آنکھوں سے, کانوں سے, دل سے سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ ہوگا سوال نا, تو اب کہیں پر ہو بھی تو سوال.
تو قرآن مجید کا 37 نمبر سورہ 20 سوروں کی جمع لگائیے، 17 سے 37 میں آئیے، 24 نمبر آیت کو دیکھیے گا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. جب نماز کا حساب دے دیں گے، روزے کا حساب دے دیں گے، حج کا حساب دے دیں گے، زکوٰۃ کا حساب دے دیں گے، سارا حساب کر دے گا بندہ اور اس کے بعد بڑھے گا تو آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ابھی ان کو روکو روکو، یہ جاتے کا ان سے سوال کر رہا ہے. سارا حساب کتاب کر دیا جائے گا. اب یہ چلیں گے بھئی جنت کی طرف چلو، تو آواز آئے گی وقفوم، ان کو روکو. ان سے ابھی سوال کیا جائے گا. کیا سوال کیا جائے گا؟ اب سب ہاتھوں کو جوڑ کر آئے. اب جا کر دیکھیے گا اسقلانی کو، اب کیا لکھتے ہیں؟ سب نے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ یہ سوال کس بات کا کیا جائے گا؟ یہ کون سا سوال ہوگا؟ تو پیغمبر ہر ایک نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ سوال ہوگا ولایت علی ابن ابی طالب کا، کہ تم نے اقرار ولایت علی کیا بھی یا نہیں کیا. صلوات پڑھتے محمد والے. مولا کائنات کی ولایت کا سوال کیا جائے گا، اس کے بعد قدم بڑھیں گے. یہ انداز ہے، اہتمام یہی ہے. اور اب سورہ کہف قرآن مجید کا 18واں سورہ، آیت کو جا کر دیکھیے گا. 50 نمبر اور 51 نمبر آیت ہے. سورہ کہف کی 50 نمبر آیت اور 51 نمبر آیت. ایک ایک مرحلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ، تو سب سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سوا سب چلے گئے. کانا من الجن، وہ جناتوں میں سے تھا. ففسق ان امر ربی، اور وہ اللہ کے حکم سے پھر گیا، پلٹ گیا. یہ پوری آیت ہو گئی، جملہ ہوا. اللہ نے جب سب سے کہا کہ تم سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ، سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، وہ جناتوں میں سے تھا، وہ اللہ کے حکم سے پلٹ گیا، پھر گیا. اب پروردگار کیا کہتا ہے؟ پروردگار کیا کہتا ہے؟ کیا تم ہماری ولایت کو چھوڑ کے، کیا تم ہماری ولایت کو چھوڑ کے شیطان کو، ابلیس کو ولی بناتے ہو اور اس کے اولاد کو؟ ذریت کا لفظ یہاں پر بھی موجود ہے کہ ابلیس کو اور اس کی ذریت کو تم اپنا ولی بناتے ہو، یعنی ابلیس کو اور اس کی اولاد کو تم ولی بناتے ہو. اب اس کے بعد کا جملہ، اب ذرا سا 51 نمبر آیت دیکھیے گا. اب میں نے چھوڑ دیا بیچ کا ٹکڑا، میں نے چھوڑا، تو اب پروردگار نے کیا کہا کہ ہم نے کہا اس سے سب چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا، سب گئے سوائے ابلیس کے، وہ جناتوں میں سے تھا، اور تم جو ہو ہم کو چھوڑ کر ابلیس کی اور اس کی اولاد کی پیروی کر رہے ہو. یہ جملہ ہو گیا. اب اس کے بعد کا جملہ، میں نے دو جملے چھوڑ دیے. اب اس کے بعد کیا جملہ؟ پروردگار کہتا ہے حالانکہ ما اشہدتہم، حالانکہ ہم نے اس ابلیس کو گواہ نہیں بنایا آسمان اور زمین کی خلقت کا. نہیں سمجھے؟ نئی بات پہنچی آپ کے ذہنوں تک. کیا پروردگار نے کہا؟ پروردگار نے کہا کہ تم اس کی پیروی کر رہے ہو کہ جس کو میں نے خلقت آسمان اور زمین کا گواہ نہیں بنایا. اس میں سے الفاظ نکالنا پڑیں گے. حالانکہ، یہ حالانکہ کے لفظ کو سمجھیے کہ حالانکہ ہم نے ابلیس کو نہ آسمان کی خلقت کا گواہ بنایا نہ زمین کی خلقت کا گواہ بنایا. اس کا مطلب ولی وہ ہوگا کہ جو آسمان کی اور خلقت کا گواہ ہو.
ولی وہ ہوگا کہ جو آسمان اور زمین کی خلقت کا گواہ ہو۔ اب کون گواہ ہے؟ کون گواہ ہے کہ زمین اور آسمان کی خلقت کس کے سامنے کی گئی؟ اب ہم سے مت پوچھئے، اب جا کر اسی عیسائی سے پوچھئے جس نے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ جب پڑھا، جس میں خلقت آدم سے لے کے خلقت کائنات تک کا تذکرہ تھا، تو اپنے بالوں کو نوچتا ہوا اٹھ گیا، کہا یہ کس کا کلام ہے؟ یہ تو اس کا کلام لگتا ہے جس کے سامنے پوری دنیا بنائی گئی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اب میں نے آج ایک پیمانہ اور آپ کو دیا اور حوالے کے ساتھ حوالہ کیا ہے کہ ولی وہ ہوگا کہ جس کے سامنے کائنات خلق کی گئی ہو، زمین و آسمان خلق کیا گیا ہو، وہ ولی ہوگا۔ اب اس کے بعد آگے بڑھیے، آگے کا بھی جملہ بڑا عمدہ ہے، اسی 51 نمبر آیت کا، سورہ کہف۔ کیا جملہ آگے ہے؟ اللہ گمراہوں سے مدد نہیں لیتا، اللہ گمراہوں سے مدد نہیں لیتا۔ اب مسلمانوں کے سروں پہ قرآن رکھو کہ یہ ہے یا نہیں ہے؟ بھئی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ گمراہوں سے مدد نہیں لیتا؟ قسم کھلواؤ، مسلمان قسم کھا کے بتاؤ کہ سورہ کہف کی 51 نمبر آیت کا آخری ٹکڑا کہ اللہ گمراہوں سے مدد نہیں لیتا ہے یا نہیں ہے؟ کہیں گے ہے، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ تو سب کی مدد کرتا ہے، اس کو مدد کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو مالک ملک ہے، بھئی اس کو مدد کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ مدد لیتا ہے نا؟ اور کس سے مدد لیتا ہے؟ گمراہ سے نہیں لیتا ہے، گمراہ سے اللہ مدد نہیں لیتا ہے۔ اب بتاؤ جملہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ ابو طالب نے پالا محمد کو، پوری دنیا ایمان رکھتی ہے ابو طالب نے، تو ابو طالب نے محمد کو پال کے، محمد کو پال کے وسیلہ مدد بنے یا نہیں بنے؟ تو ابو طالب نے مدد کی، اور اسی لیے کہا الم یجد کا یتیمن، تم یتیم تھے ہم نے بنا دی۔ تو قدرت کو جس کا فعل پسند آتا ہے اس کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب آج تھوڑی سی اسی طرح کی گفتگو ہو جائے تو میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ ولی کون ہوگا؟ ولی وہ ہوگا کہ جس کے سامنے پوری دنیا بنائی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، اب چلیے قرآن کریم میں پھر سے چلتے ہیں، اور قرآن کریم میں چل کر سورہ فرقان کو دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کا 25 نمبر سورہ ہے سورہ فرقان، اور جائیے گا اطمینان سے 59 نمبر آیت کو کھولیے گا اور پڑھنا شروع کیجیے گا۔ قرآن مجید کا 25 نمبر سورہ سورہ فرقان، اور آیت کا نشان 59 59۔ کیا اعلان کیا جا رہا ہے؟ اللہ نے 6 دن میں اس زمین اور آسمان کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب خلق کیا۔ فی 6 ایام، 6 دنوں میں سب کچھ خلق کیا اللہ نے۔ حوالہ آپ تک پہنچ گیا، حوالہ مل گیا آپ کو 6 دنوں میں۔ اب اس کے بعد آخری جملہ، یہ سب جو خلق ہوا ہے نا، اب آپ کو کیسے معلوم کہ خلق ہوا 6 دن میں نہیں ہوا؟ آواز دی گئی فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، پس سوال کرو باخبر سے۔
نہیں سمجھ میں آیا آپ کے؟ 6 دن میں اللہ نے خلق کیا اور ہم کو بتایا کہ اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو جا کے باخبر سے پوچھو، فاسأل بہی خبیرا، باخبر سے پوچھو۔ تو اب کوئی تو باخبر ہو جو ہم کو بتائے کہ کیسے خلق ہوا۔ تو آواز آئی منبر سے، سلونی سلونی قبل ان تفقدون۔ آئی خبر، سلونی سلونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو، میں باخبر ہوں۔ یہ عظمت ولایت امیر المومنین ہے کہ جہاں خالق کائنات پہچانوانا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، پورے مسلمانوں کو سروں پر قرآن رکھ کے قسم کھلوائیے، مسلمان قسم کھا کے بتلاؤ قرآن میں سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ ہے قرآن میں سب کچھ یا نہیں؟ کہیں گے قرآن کہتا ہے سب کچھ ہے، اس میں ہر کچھ کو تر موجود ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر قرآن میں سب کچھ موجود ہے تو پھر ہم نے جب سورہ نحل کو کھولا، قرآن مجید کا 16واں سورہ نحل کو کھولا، 43 نمبر آیت کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں آواز آئی، فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بس سوال کرو اہل ذکر سے اگر جانتے نہیں، اگر جانتا ہوتا تو قرآن کیوں کھولتا؟ ایک ایک مرحلے پہ، ایک ایک مرحلے پہ، سلونی سلونی، 1 دقیقہ، سلونی سلونی، سوال کرو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے، تکرار ہے۔ 1 دفعہ کہا سلونی، 2 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا سلونی سلونی، سوال کرو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے۔ اب آپ بہت توجہ کیجئے گا چونکہ آیات الہی کے اوپر میں بات کر رہا ہوں۔ سوال کرو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے۔ جب 2 دفعہ کہا سلونی سلونی، اب پوچھئے گا علماء سے کہ 2 دفعہ کی کیا ضرورت تھی؟ 1 دفعہ میں بھی کام ہو جاتا، سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے، 1 دفعہ ہو جاتا، بات کمپلیٹ تھی۔ یہ تکرار ہوئی ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ اگر بات کی جائے تو اس میں الفاظ کم ہونا چاہیے۔ الفاظ یہاں بڑھ گئے ہیں، سلونی سلونی، سوال کرو مجھ سے، سوال کرو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال۔ اب آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ مولا نے فرمایا ہے نا، غلط نہیں، نعوذ باللہ، توبہ توبہ، ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے اندر مقصد الہی ہوگا۔ جب میرے مولا نے کہا تو ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا کہا؟ قرآن مجید کا 16واں سورہ۔ میں نے سوچا تھا اپنی مشکل کشائی کے لیے لاؤ سورہ نحل کو کھول کے دیکھوں، اس کے اندر ہم کو مل جائے گا میرا جواب، لیکن سورہ نحل کو کھولا اور 43 نمبر آیت کے آخری ٹکڑے کو دیکھا تو اس میں کیا لکھا تھا؟ فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم جانتے نہیں ہو۔ تو ہم تو جاننے یہاں آئے تھے، اس نے کہیں اور کا ایڈریس دے دیا۔ ہم نے قرآن بند کر دیا، ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہاں نہیں ملا، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آگے بڑھے، ہم نے کہا لاؤ 21واں نمبر سورہ کا کھول لیا جائے۔ سورہ انبیاء کو کھولا، 21واں نمبر سورہ ہے۔ اب جو اس کو میں نے کھولا، میں نے اس کو شروع کیا، جیسے ہی 7ویں آیت کے اوپر پہنچا تو پھر وہاں سے آواز آئی، فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ جب قرآن کھولا تب مجھے اہل ذکر کو پیدا بھیج دیا گیا کہ ان سے پوچھو۔ اور پھر قرآن میں صرف 2 جگہ ملے گا، فَاسْأَلُوا، 2 جگہ ملے گا، فَاسْأَلُوا، پس سوال کرو،
کچھ سمجھ میں آیا؟ ممبر پہ بیٹھ کے کیا کہا؟ سلونی سلونی، یعنی پہلے بھی فصلوں کا مصداق میں، دوسرا بھی فصلوں کا مصداق میں، اب جو کچھ تم کو پوچھنا ہے وہ سب ہم سے پوچھ لو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ ولایت کی منزل ہے اور ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ ولایت کو نہیں سمجھیں گے، اور دیکھیے پیغمبر کی حیات سے معاملہ چل رہا ہے۔ ایک واقعہ آج آپ کو پھر سنا دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہو آپ نے نہ سنا ہو کیونکہ تھوڑا سا الگ واقعہ ہے، لیکن آپ کو سناتے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد والا۔ مسجد بھری ہوئی ہے، پیغمبر موجود ہیں، چاہنے والے موجود ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص داخل ہوا مسجد سے، کہنا یا رسول اللہ، آپ نے کہا شراب چھوڑ دو حرام ہے، میں نے چھوڑ دی۔ آپ نے کہا سور کا گوشت کھانا چھوڑ دو حرام ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا سود حرام ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا جو جو چیزیں آپ نے حرام کہی سب میں نے چھوڑ دیا، لیکن اے اللہ کے رسول مجھ کو ایک گناہ کی اجازت دلوا دیجئے۔ اب جو اس نے گناہ کا نام لیا تو اصحاب بھڑک گئے کہ مارنے کے لیے اٹھنے لگے، کس کو مارے، یہ بدتمیز آدمی ہے، بزم رسول میں ایسی بات کر رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے سب کو کنٹرول کیا، کہا خاموش ہو جاؤ، بیٹھو، سب کو بٹھا دیا، اور اس کے بعد اس سے کہا کہ آؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ وہ آیا، آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے کہا نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، میں نے روزہ رکھا، آپ نے کہا حج کرو، میں نے سارے امور کو انجام دیا، آپ نے کہا شراب چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دی، آپ نے کہا سود کھانا چھوڑ دو، چھوڑ دیا، جو حرام کا وہ سب روک دیا، ایک گناہ کی اجازت دلوا دیجیے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میں تم کو اجازت دلواؤں گا اور تم کو اجازت مل گئی تو جو تم دوسرے کی ناموس کے ساتھ کرو گے وہی دوسرے تمہاری ناموس کے ساتھ کریں گے۔ اور پیغمبر نے کہا کہ اگر میں اجازت دلوا دوں گا تو جو تم دوسروں کی ناموس کے ساتھ کرو گے وہی دوسرے تمہاری ناموس کے ساتھ کریں گے۔ تو بلک گیا، کہنا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں برداشت کریں گے۔ تو پیغمبر نے کہا اگر اجازت ہوگی تو سب کے لیے ہوگی، بھئی اگر اجازت ہوگی تو سب کے لیے ہوگی، تو ان کے لیے بھی اجازت ہوگی، تمہارے لیے بھی اجازت ہوگی۔ خاموش ہو گیا، سر کو جھکا لیا۔ پیغمبر نے اس کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا۔ دیکھیے بار بار میں کہتا ہوں کہ اگر میں کچھ کہا کروں نا تو سوچ لیا کیجئے کہ اس کے اندر کچھ ہے معاملہ ضرور، سمجھ گئے؟ اپنے پاس بلا کے بٹھایا، پروردگار کے بارگاہ میں دعا کی، پروردگار اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے، پروردگار اس کے دل کو پاک کر دے۔ اس کے لیے قاعدے سے دعا کی اور پاس بلا کے بٹھا لیا۔ یہ تھا پورا واقعہ جو آپ کو ملے گا تاریخ میں، اور آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ لیکن اب آپ کی کچھ سمجھ میں آیا؟ گناہگار تھا، ہے نا، پاس بلا کے بٹھایا، نہیں سمجھ میں آیا؟ گناہگار تھا، پاس بلا کے بٹھایا، بات کچھ سمجھ میں آئی؟ اب جملہ سنیے گا، پیغمبر جانتے ہیں کہ جس کے سدھرنے کا امکان ہوتا ہے اس کو پاس بلا کے بٹھاتے ہیں، اور جس کے سدھرنے کا امکان نہیں ہوتا اس کو پاس سے اٹھا دیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
انداز ہے، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، پیغام بھی دیا جا رہا ہے، میسج بھی دیا جا رہا ہے. اور کیا آپ نے، اور فقط یہ مودت اہل بیت ہے جو انسان کو یقین کی منزل میں لے کے آتی ہے. اور جب یقین کی منزل میں لے کے آتی ہے تو اس کو دنیا کی چاہ ختم ہو جاتی ہے اور آخرت پہ یقین اور مکمل اعتماد ہو جاتا ہے. یہی سبب ہے. اسی کو تو دیکھیے، ایسا ہے کہ کل جہاں پر گفتگو ختم کی تھی نا، وہیں سے 2 جملے ملا کر بات کو مکمل کیے دیتا ہوں. یقین سب سے امپورٹنٹ ہے. انسان جب یقین کی منزل میں نہیں ہوتا نا، تبھی ادھر ادھر بہکتا ہے. ادھر ادھر بہکنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم کو یقین ہے، دیکھیے میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں کہہ رہا ہوں. اگر ہم کو یقین ہے کہ مثلا اس در سے سب کچھ مل جائے گا، تو بھی ہم کاہے کے لیے ان کے در پہ جائیں؟ ہے نا؟ اگر ہم کو یقین ہے اس در سے مل جائے گا. اگر ہم کو یقین نہیں ہوگا کہ اس در سے سب کچھ ملے، تبھی کبھی ان کے دروازے پہ کنجی کھٹکھٹاؤں گا، کبھی ان کے دروازے پہ کنجی کھٹکھٹاؤں گا، کبھی ان کے دروازے پہ کنجی کھٹکھٹاؤں گا، کبھی ان کے دروازے پہ کنجی کھٹکھٹاؤں گا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ہم کو یقین ہوتا ہے تو ہم ایک در کو پکڑ لیتے ہیں، در بدر نہیں ہوتے ہیں. آج جو در بدر نظر آئے سمجھ لیجئے گا کہ اس کو یقین نہیں ہے علی کی ولایت کے اوپر، آل محمد کی مودت کے اوپر. اگر یقین ہوتا تو پھر در بدر نہ ہوتا. اور دیکھیے، جو در بدر ہوتے ہیں، ہے نا، جو بھی در بدر ہوتے ہیں وہ چھپتے وپتے نہیں ہیں. اب وہ دور ختم ہو گیا کہ چھپا لیا جائے. اب اللہ خود ان کو عیاں کرتا ہے. دیکھیے کیا بتاؤں کہ ایک موقع ہے، اب ہر چیز جا کے کہیں بیٹھ جائے تو میں ذمہ دار اس کا نہیں ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد، ہے نا. ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس کے، سمجھ گئے؟ ہمیں نہیں، ہم واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. غلط ہوگا تو میرا دامن پکڑیے گا کہ مولوی صاحب آپ نے یہ کیوں کہا. بھائی جو لوز کیریکٹر ہوتے ہیں، جن کا کیریکٹر خراب ہوتا ہے، جن کا کردار خراب ہوتا ہے، واقعات بھرے پڑے ہوئے آ کر دیکھیے. اب میں کہنے کیا جا رہا ہوں کہ اگر انسان در آل محمد کو چھوڑتا ہے اور دوسرے دروں پر اپنے متھے کو ٹیکتا ہے تو ان کی ذلت کا سبب عورت بن جاتی ہے، ان کو رسوا عورت کر دیتی ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں، یہ عورت بیچ میں کہاں سے آ گئی، آپ کو کہیں طنز ہے؟ میں نے کہا میں نے تھوڑی کہا، میں نے کہا جب ابو حنیفہ منبر پہ بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو ایک علی کی چاہنے والی عورت تھی جس نے آ کر ٹوکا تھا کہ تم کیا بات کرتے ہو، ہمارے مولا کی برابری کرنا چاہتے ہو. اس عورت نے کیا کہا تھا کہ جو پوچھوں سوال دے گا. اب دیکھیے وہ عورت تھی، در آل محمد سے وابستہ تھی، تو اس میں تھا قوت، علم تھا، صلاحیت تھی. اور وہ جتنا بڑا عالم ہو اس کو تو خاموش کرنا ہی کرنا تھا. اس کو بھئی وہ جتنا بڑا عالم ہو، عورت کو اس کو خاموش کرنا تھا، اگرچہ وہ منبر پہ بیٹھا تھا اور یہ منبر سے نیچے تھی. واقعہ ہے، معلوم نہیں معلوم ہے، یا کہہ دوں 2 جملوں میں؟ ایک صلوات پڑھیے، سنا دیتا ہوں پورا واقعہ.
اب دیکھیے کیا ہوا، وہ آواز بلند کرنے لگا کہ جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو، قبل اس کے گئے تمہارے درمیان، تم مجھے گم کر دو۔ یہ عورت گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے سنا یہ تو میرے مولا کی صفت تھی، اس کو کہاں سے لے لی اس نے، تڑپ گئی، بے قرار ہو گئی، سب کچھ چھوڑتا ہوا، چونکہ اب وقت بالکل نہیں بچا ہوا ہے، چھوڑتا ہوا وہ آ کے ممبر کے پیچھے بیٹھ گئی۔ آنے کے بعد جب ممبر کے پیچھے بیٹھ گئی، یہ آیا، آنے کے بعد اس نے پھر یہی کہا سوال کرو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے۔ تو اس نے کہا ایک سوال ہے میرا۔ کہنے لگے کیا سوال ہے تمہارا بتاؤ؟ کہنے لگے میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ ایک وقت میں 2 صحابیوں کی موت ہوئی، صحابی رسول 2 صحابی مرے۔ کہا ٹھیک، کہا ایک مدینے میں مرا، ایک مدائن میں مرا۔ کہا ٹھیک، مدینہ نزدیک، مدائن مدینے سے بہت دور ہے۔ کہا 2 مرے، ایک مدینے میں ایک مدائن میں مرا۔ کہا جب علی مدینے میں موجود تھے تو مدینے والے صحابی کی تجہیز و تکفین میں کیوں نہیں شریک ہوئے اور مدائن اتنی دور چلے گئے؟ واقعہ تھا۔ اب کیا جواب دیں کہ بھئی 4 کلومیٹر یا 6 کلومیٹر 10 کلومیٹر نہ کہو، مدائن اتنی دور چلے گئے۔ بلکنے لگا، سمجھئے، عورت نے ذلیل کر دیا اس کو۔ کہنا تم آئی کیسے گھر سے باہر نکل کے؟ اگر تم اپنی مرضی سے نکلی گھر سے تو تم پر لعنت، اور اگر تمہارے شوہر نے اجازت دے کر بھیجا ہے تو اس پہ لعنت۔ عورت ہے، دیکھیے در آل محمد سے وابستہ ہے، جو بغض رکھے گا، جو دشمنی کرے گا، ذلیل ہوگا۔ کیا کہا کہ تم عورت ہو، نکلی کیسے گھر سے باہر؟ اگر تم اپنی مرضی سے نکلی تو تم پہ لعنت، شوہر کی مرضی سے نکلی اس پہ لعنت۔ تو اس نے کہا پھر سوال کا جواب دے دے کہ جمل میں کس کی مرضی سے آئی تھی؟ اور کیا آپ نے سب ممبر پہ بیٹھنا بھلوا دیا۔ عزیزوں، در آل محمد، اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، میں نے غلط جملہ کہہ دیا، بلکہ ہم کو در آل محمد پہ یقین کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم یقین کر لیں گے تو پھر ہمارے سامنے وہ کربلا نظر آئے گی کہ جہاں مائیں اپنے بچوں کو کس طریقے سے قربان کر رہی ہیں، کیونکہ ہر ماں اپنے بچے کو قربان کرنا چاہتی ہے، ہر ماں اپنے بچے کو آمادہ کر رہی ہے، کیونکہ ماں اپنے بچے سے بڑا پیار کرتی ہے، اور ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کو، اس کے بچے کو اس کی عمر لگ جائے، اس کی عمر لگ جائے، یہ ہر ماں چاہتی ہے، کوئی ماں نہیں چاہتی ہے۔ کل بھی ایک بچے کے لیے میں نے دعا کرائی تھی، چونکہ مائیں خاص یقین رکھتی ہیں کہ فرش ازا کے اوپر، اور ایک ہمارے دوست ہیں حیدر صاحب، ان کے بہن کا کویت سے آیا کہ بھائی میرے بچے کے لیے جو ہے دعا کروا دیجیے گا، تو میں نے کہا بس بالکل انشاءاللہ ضرور کرواؤں گا، کہ ایک بچہ ہے ودان حسن ابن احتشام حسن، کویت میں ہے، بیمار ہے، لہذا آپ حضرات آج جناب علی اکبر کی تذکرے کو سنیں گے، اس کا واسطہ دے کر اس کے صحت یابی کے لیے دعا کریں کہ جلد سے جلد اس کو مکمل شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ماں کی آرزو اولاد ہوتی ہے، ماں کی تمنا اولاد ہوتی ہے، ماں ہمیشہ یہی دعا کرتی ہے کہ ہماری عمر ہمارے بچے کو مل جائے، خود اپنے آرام کو کھو دیتی ہے۔ اب اگر کسی ماں کا بچہ صورت و سیرت، رفتار و گفتار میں رسول کی شبیہ ہے تو اس ماں کا کیا عالم ہوگا، اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی۔ عزاداروں، لوگ آتے تھے، مصر کا ایک شخص تھا اور وہ آیا، آنے کے بعد دق الباب کیا، یہ مصر کا جو شخص تھا وہ آیا، آنے کے بعد دق الباب کیا در امام حسین کے اوپر،
دروازہ کھلا، پوچھا کیا کام ہے؟ کہا میں مصر سے آیا ہوں، میں نے نیت یہ کی تھی کہ میں رسول کی زیارت کروں گا، سنا ہے آپ کا بیٹا صورت و سیرت میں رسول کی شبیہ ہے، مجھے اس کی زیارت کرنا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، شام سے لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، دور دور کے علاقوں سے زیارت کرنے آتے تھے، اور امام حسین جناب لیلا سے کہلواتے تھے کہ لیلا سے کہہ دو کہ اکبر کو تیار کر کے بھیج دیں۔ عزاداروں، آج پورے دن ہم کو شہزادے علی اکبر کا ماتم کرنا ہے نا، ذرا سا تصور کر کے دیکھیے گا، ہر ماں جو مائیں جملہ سن رہی ہے نا، وہ تصور کر کے، جس کا بچہ جیسا بھی ہوتا ہے وہ اس سے بڑا پیار کرتی ہے، لیکن لیلا کا بچہ تو رفتار و گفتار صورت و سیرت میں رسول کی شبیہ ہے۔ جب امام حسین یہ کہتے ہوں گے کہ لیلا سے کہو بچے کو تیار کر کے بھیجے، ارے لوگ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو بی بی لیلا کا سینہ کتنا کشادہ ہوتا ہوگا، اے پروردگارا مجھ کو بچہ ایسا دیا کہ لوگ دور دور سے زیارت کو آتے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداروں، جناب لیلا کیا عظمت ہے۔ ایک دو جملوں کا واقعہ ہے، جب جناب عباس سارے بچوں کو، بنی ہاشم کے بچوں کو تلوار چلانے کی مشق کروا رہے تھے، تربیت دے رہے تھے، تو ایک دن یہ بیویوں نے ظاہر کیا کہ ہم لوگ بھی پس پردہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیسے آپ فنون جنگ سکھلا رہے ہیں۔ تو ملتا یہ ہے کہ جناب عباس جناب علی اکبر سے جنگ کر رہے ہیں جیسے، اور اسی میں وار کے رد و بدل کرتے ہوئے ایک دفعہ جناب عباس کی جو تلوار تھی جناب علی اکبر کے پاس سے گزری، بس جیسے ہی یہ منظر دیکھا زینب نے تڑپ کے باہر نکل آئی، میرا لال۔ بی بی یہ عباس کے ہاتھ میں تلوار ہے، علی اکبر کوئی خروش تک نہیں آئے گی۔ لیکن جب اسی بی بی نے اکبر کے سینے پہ برچھی لگے دیکھی، جناب زینب بڑی محبت کرتی تھی، بہت چاہتی تھی جناب علی اکبر کو، صبح ہوتی تھی لے آتی تھی جناب علی اکبر کو، اپنے گھر میں رکھتی تھی، اس کے بعد شام کو واپس بھیج دیا کرتی تھی، بہت چاہتی تھی۔ عزاداروں، تم تصور کر کے بتاؤ، علی اکبر جس کی پیشانی پہ ماں کی تمنا رہی ہوگی صحرا بندھے، وہی ماں شب عاشور چراغ کو روشن کیے ہوئے زانوں پہ سر رکھے ہوئے، اے بیٹا علی اکبر کل اپنی دادی کے سامنے مجھے سرخرو کر دینا۔ ماں کی بڑی تمنا تھی کہ علی اکبر آقا پر سے اپنی جان کو قربان کر دیں، نثار کر دیں۔ صبح نمودار ہوئی، کیا منزل ہے، ایک ایک کر کے سب جانے لگے، بات ہونے لگی۔ بس عزاداروں، جب شہزادے علی اکبر آئے، آنے کے بعد کہا آقا بابا مجھ کو مرنے کی اجازت دیجئے۔ عزاداروں، ایک جملہ اور کہتا چلوں، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ایک دن پیغمبر اسلام کے پاس دو بدو عرب لڑتے ہوئے آئے، دو بدو عرب لڑتے ہوئے آئے، ایک ناقہ، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو ایک کہتا تھا میرا ناقہ ہے، دوسرا کہتا تھا میرا ناقہ ہے۔ پیغمبر نے پوچھا کہ تم لوگوں کے پاس اس سے متعلق کوئی گواہ ہے، کوئی ثبوت ہے؟ تو اس میں سے ایک بولا میرے پاس ثبوت ہے۔ کہا کیا ثبوت ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس کو آپ ذبح کروائیے، اس کے جگر کو دیکھیے گا، دو سوراخ ملیں گے، اگر دو سوراخ مل جائیں تو یہ میرا ہے، اور اگر اس کے سوراخ نہ ہوں تو آپ اس کو یہ ناقہ بھی دے دیجئے گا اور اس کی قیمت بھی میں دے دوں گا۔ پیغمبر نے اس کو ذبح کروایا، ذبح ہوا، دو سوراخ نکلے۔ پیغمبر مخاطب ہوئے، کہا یہ بتاؤ تم کو کیسے پتا تھا کہ اس کے دو سوراخ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ
ہم نے سنا یہ ہے کہ اگر کسی کے بچے کو اس کے سامنے ذبح کیا جائے تو دل میں سوراخ ہو جاتا ہے، جگر میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے اس کے 2 بچوں کو اس کے سامنے ذبح کیا ہے۔ عزادارو، جب علی اکبر پہنچے، بابا مرنے کی اجازت دے دیجئے، حسین کیوں کر اجازت دے؟ کہ ہم سے زیادہ تمہارا پھوپھی پہ حق ہے، جاؤ پھوپھی سے اجازت لے لو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جناب علی اکبر داخل ہوئے، اور جب جناب علی اکبر داخل ہوئے، خیمے میں داخل ہوئے، جناب زینب نے دیکھا، کہا پھوپھی اماں مجھ کو مرنے کی اجازت چاہیے ہے۔ جناب زینب نے اس چاند جیسے بھتیجے کے چہرے کو دیکھا، سر کو جھکایا، کہ اس کے بعد کہا جاؤ بیٹا جاؤ، خدا حافظ، کیونکہ مجھے سب کچھ نثار کرنا ہے بھیا پر سے۔ علی اکبر کو کیسے رخصت کیا گیا، کس طریقے سے ماں نے رخصت کیا، مجھ کو نہیں معلوم، لیکن جب خیمے سے باہر نکلے، جناب امام حسین نے دیکھا علی اکبر باہر نکل آئے ہیں اجازت لے کے، بس اب امام حسین کا دل کیا کیفیت ہوئی، صرف ایک جملہ کہا، بیٹا مجھ کو معلوم تھا تم گفتار میں رسول کی شبیہ ہو، لہجہ رسالت کو اپنایا ہوگا اور سب کو آمادہ کر لیا ہوگا۔ یہ بات ہوئی، کیا ہوا اب یہ سب ہمیں نہیں معلوم، کیا باتیں کہیں کیا باتیں کی یہ نہیں معلوم۔ ایک بات جو دیکھنے میں آئی ہے وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، امام حسین جو بات دیکھنے میں آئی ہے وہ آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں۔ عزادارو، علی اکبر کو رخصت کر دیا، کہا جاؤ بیٹا جاؤ، خدا حافظ۔ علی اکبر جو اپنی اس شجاعت کو قابو میں کیے ہوئے تھے کہ بابا سے اجازت نہیں ہوئی، چاہتے ہیں تیزی سے گھوڑے کو دوڑائے ہوئے بھگائے ہوئے جا رہے ہیں کہ جلد سے جلد اپنے بابا کے دشمنوں کے اوپر حملہ کریں۔ علی اکبر کا گھوڑا بڑی تیز رفتاری سے جا رہا ہے کہ ایک دفعہ علی اکبر نے کانوں میں کسی کے قدموں کی آواز ٹکرائی، علی اکبر نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، ارے بوڑھا باپ کمر کو پکڑے گھوڑے کے پیچھے، آئے میرا اکبر۔ عزادارو، ارے اب تو احساس ہو گیا کہ باپ کی کیا محبت۔ عزاداران امام مظلوم، 2-4 جملے بہت اطمینان سے، میں مصائب بہت اطمینان سے پڑھتا ہوں، 2-4 دقیقے دیر ہو جائیں مجھے اس کی پرواہ نہیں رہتا، چونکہ مجھے پرسہ دینا ہوتا ہے۔ جناب علی اکبر نے گھوڑے کو فوراً موڑا، آئے، کہا بابا آپ تو مجھے اجازت دے چکے تھے، آپ تو مجھ کو اجازت دے چکے تھے، قسم خدا کی پوری زندگی رونے کے لیے کافی ہے۔ کیا جملہ میرے مولا نے کہا علی اکبر کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ اس کے بعد پھر جملہ، پھر ایک لفظ ہے، پھر ایک لفظ ہے، میرے امام کی غربت، میرے امام کی محبت، میرے امام کی اس طرف کے لیے، اے بیٹا اکبر جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے صورت دکھاتے رہنا۔ جزاکم اللہ۔ کیا محبت کا عالم، امام تھے، معصوم تھے، لیکن باپ تھے، کڑجل جوان بیٹا، ساری محبت کہہ دی، جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے صورت دکھاتے رہنا۔ علی اکبر میدان میں پہنچے، جا کر جنگ کرنا شروع کی، سینکڑوں دشمنوں کو واصل جہنم پہنچایا زبردست طریقے سے۔ اصول یہ تھا کہ جناب ساری مائیں در خیمہ پہ آ جاتی تھی اور اس کے بعد اپنے لال کی جنگ دیکھتی تھی۔ علی اکبر جنگ کر رہے تھے، وہاں تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، تو اب جناب لیلا نے کیا کیا، جناب لیلا در خیمہ پہ آ گئی، جناب لیلا در خیمہ کے اوپر آئیں، اور جناب لیلا نے آ کر اپنے آقا کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا۔ بیبیاں خیموں کے اندر، اب ماں کا دل تو تڑپ رہا تھا کہ کیسے مجھ کو بیٹے کی خیریت ملے، لہذا جناب لیلا نے اپنے
شوہر مولا امام حسین کے چہرے پہ نگاہ کر دی کہ اگر بیٹے پہ کوئی آنچ آئے گی تو آقا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ جناب لیلا امام حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، اتنے میں دیکھا امام حسین کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، آواز بلند کی کہ آقا میرے بچے کی خیر، آواز دی کہ لیلا عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان علی اکبر کے مقابلے میں آیا ہے جس کا نام بکر ابن غانم ہے، اے آقا تو میرے بچے کی خیر؟ کہا آئے، آنے کے بعد کہا میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، کہا جاؤ خیمے کے اندر جاؤ، بالوں کو پریشان کرو اور بیٹے کے لیے دعا کرو۔ جناب لیلا نے ساری بیویوں کو بلایا، ساری بیویاں جمع ہو گئیں، بالوں کو پریشان کیا اور اس کے بعد ہاتھوں کو پھیلایا، آسمان کا رخ کیا، کہا پروردگارا یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ہاجرہ سے اسماعیل کو ملانے والے، میرے بچے کو مجھ سے ملا دے۔ ادھر تکبیر کی صدا بلند ہوئی، ادھر امام حسین آئے، کہا لیلا مبارک ہو، تمہارا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ جناب لیلا کی دعا قبول ہو گئی۔ عزاداران امام مظلوم، لیلا نے دعا کی تھی نا، تو اب تو لازم تھا کہ پلٹے علی اکبر، پلٹے علی اکبر، لہذا اب جناب علی اکبر پلٹ کے آئے، کہا بابا مجھ کو پیاس نے بے قرار کر رکھا ہے اور اس کے بعد اس ذرا کی گرمی مجھے مارے ڈالتی ہے، پانی مل جائے۔ سارے واقعات سنے ہوئے ہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں امام نے کیا کیا، انگوٹھی دے دی تھی نا، سب جانتے ہیں۔ کیا علی اکبر کو نہیں معلوم تھا کہ خیموں میں پانی نہیں ہے؟ کیا علی اکبر کو نہیں معلوم تھا کہ میرا بھائی علی اصغر بھی پیاسا ہے؟ کیا علی اکبر کو نہیں معلوم تھا کہ میری بہن تڑپ رہی ہے؟ پھر پانی کا سوال کیوں کیا؟ عزاداروں، علی اکبر پانی لینے نہ آئے تھے، میرا دل کہتا ہے انگوٹھی لینے کے لیے آئے تھے کہ اے بابا میں رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں سب میں رسول کی شبیہ ہوں، لیکن ابھی کوئی دلیل مستند نہیں ہے، لہذا انگوٹھی مل جائے تاکہ مکمل بن جاؤں۔ بس مجلس کو ختم کر دیا، مجلس مکمل ہو گئی۔ عزاداروں، علی اکبر پلٹے، علی اکبر پلٹے اور جانے کے بعد جنگ کرنا شروع کی۔ بہت بہادری سے جنگ کر رہے تھے، شجاعت کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ بس عزاداروں، کس طریقے سے دشمنوں کو، ایک طارق پہلوان بہت بڑا تھا، اس کو واصل جہنم کیا، بکر ابن غانم کو ہلچل مچی ہوئی ہے، کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس عزاداروں، اسی موقع، اسی اثنا ایک یزیدی نے چھپ کر جناب علی اکبر کے اوپر ایک برچھی کا وار کیا جو علی اکبر کے سینے میں لگ گئی۔ اب شہزادہ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، اب شہزادہ گھوڑے پہ نہ سنبھلا، زین سے چلا، لیکن علی اکبر نے گھوڑے کی گردن میں اپنے ہاتھوں کو پھنسا کر باہیں ڈال دی۔ گھوڑا چاہتا تھا علی اکبر کو خیمے تک لے جا کر پہنچا دے، لیکن چاروں طرف سے نرغے احاطہ تھے، جدھر گھوڑا بڑھتا تھا ظالم تلوار مارتے تھے۔ علی اکبر نے آواز بلند کی، اے بابا میرا سلام آخر قبول، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس بس مجلس مکمل ہو گئی بہت اطمینان سے۔ میں ٹھہر کے دو چار جملے پڑھوں گا تاکہ پورا پرسہ مکمل ہو جائے۔ جیسے ہی یہ کانوں میں صدا پہنچی، امام نے کمر کو پکڑا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یا علی کہتے ہوئے چلے، یا علی یا علی یا علی۔ اب مجھ کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس علی کو پکار رہے تھے، ارے کربلا والے علی کو پکار رہے تھے یا نجف والے علی کو پکار رہے تھے؟ عجب نہیں، مولا جواب دے۔ ارے نجف والے علی کو پکار رہا ہو، بابا آئیے، جوان کا لاشا ہے، جوان کا لاشا ہے، اس کے سرحانے۔ عزاداروں، امام سرحانے پہنچے، امام سرحانے پہنچے، میں نے جملہ پڑھا، غربت کا اندازہ کیجئے، ارے نقصان پہ نقصان رکھ دیا۔ اے بیٹا علی اکبر، تمہارے بعد دنیا اندھیری۔ جزاکم اللہ۔ بس عزاداروں، مجلس مکمل ہو گئی۔
کس انداز سے امام حسین ویسے یہاں سے اٹھے مجھے نہیں معلوم، میں نہیں بتا سکتا، لیکن آپ سب سنتے ہیں نا کہ جب حر کے بیٹے کے لاشے کا موقع تھا نا، اٹھانا تھا نا، امام نے کیا کہا تھا؟ بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا۔ الازادارو، ایک دو جملے بچے ہیں، مجلس کو مکمل کیے دیتا ہوں۔ ذرا باپ کی غربت کو تو دیکھو، غریب زہرا کا انداز دیکھو۔ ایک دفعہ حسین جھکے، ارے کریل جوان کا لاشا اٹھایا۔ جزاکم اللہ۔ کریل جوان کا لاشا اٹھایا، لیکن عزادارو حسین چل نہ سکے، ارے چند قدم آگے چلے، قوت نے جواب دیا، لاشے کو زمین میں رکھا، خیموں کا رخ کیا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ، اپنے بھائی علی اکبر کا لاشا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزاداران امام مظلوم، مجلس ختم ہو گئی، ایک جملہ بچا ہے، ایک جملہ۔ علی اکبر کا لاشا خیمے میں پہنچا، ارے جب خیمے میں پہنچا کیا عالم ہوا، ارے بیویوں نے گرا دیا، زینب لپٹ گئی، ہائے میرا اکبر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزاداران امام مظلوم، اب راوی مدینے میں ایک جملہ، راوی مدینے میں امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ اے مولا، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب خیمے لٹ رہے تھے تو وہ بی کون تھیں جن کی چادر سرخ رنگ کی تھی؟ جن کی چادر سرخ رنگ کی تھی وہ بی کون تھیں جو سرخ رنگ کی چادر پہنے ہوئے تھی؟ تو ایک دفعہ چوتھے امام تڑپ گئے کہ وہ سرخ رنگ کی چادر نہیں تھی، وہ میری پھوپھی زینب بنت علی تھی۔ ارے جب اکبر آ گئے، اپنے کو گرا دیا، تو اکبر کے خون سے زینب کی چادر سرخ ہو گئی، وہ میری پھوپھی اماں تھی۔